اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم وافتح علینا ابواب فضلک ویسر علینا وخزائن علمک سبحانک لا علم لنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اچھا، علم شریعت کی تعریف جو ہے ایف جے گولڈ نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ گولڈ نے علم شریعت ان اداروں، عادات، سرگرمیوں اور جذبات کا مطالعہ کرتا ہے جن کی بدولت ہر فرد، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اپنے فرائض ادا کر سکے اور کسی سیاسی تنظیم کی رکنیت سے فائدہ حاصل کر سکے۔ ای ایم وائٹ کہتے ہیں علم شریعت انسانی علوم کا وہ مفید شعبہ ہے جس میں شہری زندگی کے ہر پہلو کا مطالعہ کیا جاتا ہے، خواہ اس کا تعلق ماضی، حال اور مستقبل سے ہو یا مقامی، قومی یا بین الاقوامی معاملات سے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ جو وائٹ ہے نا، سفید، یہ کہہ رہا ہے ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اگلا پروفیسر پیٹرک گیڈیز ہے جو کہتے ہیں علم شریعت شہری زندگی اور اس کے متعلقہ مسائل کا علم ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹی لائف کے بارے میں۔ گاڑی والا جو ہے، گیڈیز جو ہے، گڈیز والا، وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا سٹی لائف کے بارے میں اور اس کے مسائل کے بارے میں۔ کے عزیز جو ہے وہ کہتا ہے کہ علم شریعت معاشرے میں افراد اور ان کے اداروں کا مطالعہ کرتا ہے جن کا فرد پیدائشی رکن ہوتا ہے یا پھر اپنی مرضی سے اس کی رکنیت اختیار کرتا ہے۔ اس کی ساری کے عزیز کی ساری بات رکنیت پہ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا فیملی کے بارے میں، خاندان۔ ارسطو کہتا ہے انسان معاشرتی حیوان ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے ارسطو نے جو ہے نا کہا تھا کہ خاندانوں سے مل کے ریاست بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ خاندان اس کو بہت اہم رول پلے کرتا ہے۔ اچھا، پروفیسر میکائیور کہتے ہیں جی خاندان ایسا گروہ ہے جو جنسی رشتے کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے، وہ اس رشتے کو بچوں کی پیدائش اور تربیت کے لیے ضروری اور پائیدار سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو تعریفیں جو ہیں فیملی سے ریلیٹڈ ہیں جو ارسطو اور میکائیور نے دی ہیں۔ اس کے بعد سوسائٹی کی آ جاتی ہے۔ سوسائٹی کی ڈیفینیشن ابن خلدون کہتا ہے معاشرہ ایک نامیاتی جسم ہے، اس کی بچپن، جوانی اور بڑھاپے کی منزلیں ہیں، حالات و واقعات سے متاثر ہوتا ہے اور عروج اور زوال کی طرف جا کر اپنی طبعی موت بھی مر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابن خلدون نے بھی اس پہ کافی ریسرچ کی اور اس نے اپنی کتاب میں بھی جو ہے نا لکھا تھا۔ اچھا، پروفیسر ٹی ایچ گرین ہے، ٹھیک ہے، گرین کلر یاد رہے گا، گرین کلر کھلاڑیوں کے کپڑوں کا گرین کلر، تو یہ بھی کھلاڑیوں، معاشرے کو کھلاڑیوں سے تشبیہ دیتا ہے کہ کھلاڑیوں کے علاوہ معاشرے میں کھلاڑیوں کے علاوہ کھیل کا میدان بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو گرین کلر کے ہوتے ہیں۔ لارڈ برائس ہے، لارڈ برائس، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں افراد کا وہ مجموعہ جو مشترکہ مقاصد کی خاطر مل جل کر زندگی بسر کرتے ہیں، معاشرہ کہلاتا ہے۔ مشترکہ مقاصد اس کی یاد رکھنے، آبجیکٹیوز ایک جیسے ہوں جن کے وہ ایک دوسرے سے مل رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلا میکائیور ہے۔ میکائیور افراد اور معاشرہ یعنی لین دین ہے، اس میں میکائیور ان کو لین دین کا کہتا ہے۔ معاشرہ افراد کا وسیع گروہ ہے جو اپنے ارکان کی ضروریات پوری کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ معاشرہ جو ہے وہ افراد کی ضرورت پوری کرتا ہے اور افراد اس کے بدلے میں بعض قواعد و ضوابط، رسم و رواج پابندی کر کے معاشرے کی اطاعت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ معاشرے کی 4 ڈیفینیشنز تھیں۔ اگلی کمیونٹی آ جاتی ہے۔ کمیونٹی اوسبورن کہتے ہیں افراد کا ایسا گروہ جو مخصوص علاقے میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مشترکہ دلچسپیوں اور سرگرمیوں کی حامل ہیں اور زندگی کے تمام معاملات میں متحدہ اقدام کریں، یہ اوسبورن کہتا ہے۔ میکائیور آ گیا جی، اس نے کہا تمام شعبے میں مشترکہ زندگی گزارنے والوں کو کمیونٹی کہتے ہیں۔ پھر گنزبرگ آتا ہے، گنزبرگ کہتا ہے مشترکہ رہائش اور باہمی انحصار و تعاون کو کمیونٹی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 اس کی ڈیفینیشن ہے۔ اوسبورن، ٹھیک ہے، مخصوص علاقے والی بات کرتا ہے، مخصوص علاقے اور تمام معاملات میں متحدہ اقدام کرتے ہیں، جس میں میکائیور مشترکہ زندگی گزارنے والوں کو کمیونٹی کہتا ہے اور گنزبرگ جو مشترکہ رہائش اور باہمی انحصار و تعاون کو کمیونٹی کہتا ہے۔ اگلا پھر نیشن سے متعلق ہے۔ اس کی نیشن سے متعلق جو ہے وہ 3 ڈیفینیشن ہے، ایک برائس کی، ایک گلکرائسٹ کی، ایک ہیز کی ہے۔ برائس کہتا ہے، لارڈ برائس کہتا ہے کہ قوم ایک قومیت ہے جس نے خود کو سیاسی وحدت کے طور پر منظم کر لیا، جو خود آزاد ہو چکی ہو یا آزادی حاصل کرنا چاہتی ہو، ٹھیک ہے۔ یہ برائس کی ہے، یا تو وہ آزاد ہو چکی ہے یا پھر آزادی حاصل کرنا چاہتی ہے، یہ چیز یاد رکھنی ہے، برائس نے کہی تھی۔ پھر اگلا گلکرائسٹ ہے۔ گلکرائسٹ ریاست پلس قومیت زیکل ٹو قوم بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ افراد کا وہ گروہ جو جب ریاست کی صورت میں منظم ہو جائے تو وہ قوم بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، گویا وہ ریاست اور قومیت کے مجموعے کو قوم قرار دیتا ہے۔
اگلا ہیز ہے. ہیز کہتا ہے اتحاد پلس سیاسی آزادی از اکول ٹو قوم بن جاتی ہے، یعنی کہ قومیت، اتحاد اور سیاسی آزادی یہ دونوں چیزیں اگر ہوں ایک میں قومیت میں تو پھر جو ہے وہ ایک قوم بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب قومیت کی جو ہے ڈیفینیشن جو ہے وہ کس کی ہے؟ گلکرائسٹ کی اور گارنر کی ہے. ٹھیک ہے. گلکرائسٹ کیا کہتے ہیں؟ قومیت ایک روحانی جذبہ ہے جو ان افراد میں جنم لیتا ہے جو عام طور پر ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، ایک ہی علاقے میں رہتے ہوں، مشترکہ زبان، مذہب، تاریخ، روایات، سیاسی مقاصد، اتحاد کے متعلق یکساں نظریات کے حامل ہوں. ٹھیک ہے. یہ گلکرائسٹ کی تعریف ہے. دوسری طرف ہے گارنر. گارنر کہتے ہیں افراد میں قومیت کی خصوصیات اس وقت جنم لیتی ہیں جب ان میں بعض رشتوں میں منسلک ہونے کا شعور بیدار ہوتا ہے، اور اسی شعور کی وجہ سے کی بنیاد پر وہ خود کو ایک الگ معاشرتی وحدت تصور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دو ڈیفینیشن ہیں، پہلی گلکرائسٹ کی، دوسری گارنر کی. گلکرائسٹ جو ہے وہ روحانی جذبہ بھی کہتے ہیں اور ایک ہی نسل اور ایک ہی علاقہ کہتے ہیں اس میں لازمی ہے قومیت میں. ٹھیک ہے. اور دوسرے گارنر ہے. گارنر شعور پر اس بات کو ڈال دیتے ہیں کہ یعنی کہ لوگوں کے اندر ایک شعور ہو کہ وہ جو ہے وہ ان کے اندر یہ یعنی کہ خصوصیات ہی تب پیدا ہوتی ہیں جب ان کے اندر یہ شعور ہوتا ہے کہ وہ رشتوں میں منسلک ہو جائیں یا اور معاشرتی وحدت جو ہے بن جائے. یہ ہوگی قومیت کی تعریف. اگلی آ جاتی ہے جی ریاست. اسٹیٹ. اسٹیٹ کیا ہے جی؟ اسٹیٹ کے بارے میں ارسطو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، خاندانوں اور دیہاتوں کا ایسا اجتماع جس میں افراد خود کفیل اور خوشیوں بھری زندگی گزارتے ہیں اس کو ریاست کہتے ہیں. ٹھیک ہے. برجس کہتا ہے ریاست افراد کا ایک ایسا گروہ ہے جسے منظم یونٹ کہا جاتا ہے. برجس منظم یونٹ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. افراد کا گروہ جو منظم یونٹ بناتا ہے، ٹھیک ہے، اس منظم یونٹ کہا جا سکتا ہے جس کو، وہ جو ہے نا ریاست ہوتی ہے. دوسری طرف تیسرے جو ہیں اس کے فلاسفر ہیں جی بلند شلی. بلند شلی کہتے ہیں کہ ایک مخصوص علاقے میں عوام کا سیاسی طور پر منظم ہونا ریاست کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک علاقے میں اگر لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں، منظم ہو کے رہ رہے ہیں، تو وہ جو ہے وہ سیاسی طور پر منظم ہو جائیں تو وہ جو ہے وہ ریاست بن جائے گی. پھر لاس کی جو ہیں، ٹھیک ہے، اس میں تین چیزوں کی بات کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ دوسرے اداروں پر حاوی ادارہ ریاست ہے. ٹھیک ہے. جو سب سے اوپر چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے حاوی ادارے. سب اداروں پر حاوی ادارے کا نام جو ہے ریاست ہے، جس میں عوام، حکومت اور رعایا، ٹھیک ہے، ان میں منقسم ہو اور اس کے پاس مخصوص علاقہ بھی ہو. عوام، حکومت اور رعایا ہو. ٹھیک ہے. یہ تین آرگنز ہونے ضروری ہیں اس میں، اور پھر ان کا ایک مخصوص علاقہ بھی ہو. ٹھیک ہے. تو وہ اسٹیٹ بناتی ہے. پھر وڈر ولسن جو ہے، ٹھیک ہے، وڈر ولسن کا ویسے بھی تعلق لاگ سے تھا. تو یہ جو علاقے کے بارے میں کہتے ہیں افراد کا کسی مخصوص علاقے میں قانون کی خاطر منظم ہو کر رہنا ریاست کہلاتا ہے. پھر گارنر کی جو ہے نا سب سے اہم ڈیفینیشن ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ ریاست افراد کی ایسی تنظیم کا نام ہے جو ایک مخصوص علاقے پر قابض ہو، بیرونی کنٹرول سے آزاد ہو، وہاں پر ایک منظم حکومت بھی ہو، اور ایسی حکومت ہو جس کی اطاعت عوام کی اکثریت عادتاً کرتی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا تب ریاست بنتی ہے. یہ ہوگی ریاست کی 6 ڈیفینیشنز. ٹھیک ہے. پہلی ارسطو نے، دوسری جو ہے وہ برجس نے منظم یونٹ والی کی، بلند شلی نے علاقے کی بات کی کہ وہ جو ہے ایک مخصوص علاقے میں عوام سیاسی طور پر منظم ہو تو پھر بنتی ہے. لاس کی کہتے ہیں عوام، حکومت اور رعایا جو ہے وہ ایک مخصوص علاقے میں ہو. ٹھیک ہے. وڈر ولسن لا کے بارے میں کہتے ہیں. اور گارنر کی جو سب سے امپورٹنٹ تعریف ہے جو افراد، علاقے، حکومت اور اقتدار اعلیٰ، یعنی کہ چاروں کو جو ہے نا بین میں کر لیتی ہے. اگلی آ جاتی ہے سوورنٹی کی ڈیفینیشن جو اقتدار اعلیٰ جس کو کہتے ہیں. تو اس میں ارسطو کی تعریف ہے جی، اقتدار اعلیٰ ریاست کی عظیم اور برتر طاقت کا نام ہے. روسو کہتے ہیں جی کہ اقتدار اعلیٰ مطلق، قطعی، ناقابل تقسیم اور ناقابل انتقال اختیار کا نام ہے. برجس کہتے ہیں مطلق العنان، لامحدود بنیادی قوت جو ریاست کے تمام باشندوں اور اداروں پر حاوی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. روسو نے 4 چیزیں کہی ہیں، برجس نے 3 بتائی ہیں. ٹھیک ہے. بورڈن جو ہے انہوں نے 16ویں صدی میں 1576 میں دی ریپبلکا میں سب سے پہلی مرتبہ جو ہے نا اس کی تعریف کی تھی اقتدار اعلیٰ کی، اور اقتدار اعلیٰ کو کہا تھا کہ ریاست کا وہ اعلیٰ اختیار ہے جس پر کوئی پابندی نہیں ہے. ولو بھائی کہتے ہیں اقتدار اعلیٰ ریاست کی برتر مرضی کو کہتے ہیں.
ٹھیک ہے. جان آسٹن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آسٹن کی سب سے مشہور تعریف ہے: اگر کوئی برتر فرد جو اپنے جیسے کسی دوسرے برتر فرد کی اطاعت کا عادی نہ ہو اور عوام کی بڑی اکثریت اس کے احکامات کو عادتاً پیروی کرتی ہو اور وہ مقتدر اعلی ہے، اگر ایسا ہو تو وہ مقتدر اعلی ہے اور وہ معاشرہ اس برتر فرد سمیت آزاد اور خود مختار معاشرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو 6 تعریفیں تھیں، ٹھیک ہے، ارسطو کی، روسو کی، برجس کی، بورڈن کی، ولوبائی کی اور جان آسٹن کی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ارسطو اقتدار اعلیٰ کی ریاست کی عظیم اور برتر طاقت ہے. روسو کہتا ہے اقتدار اعلیٰ مطلق، قطعی، ناقابل تقسیم، ناقابل انتقال اختیار ہے. برجس کہتا ہے مطلق العنان، لامحدود بنیادی قوت ہے اور سب پہ حاوی ہے. اور بورڈن کہتا ہے اقتدار اعلیٰ پر کوئی پابندی نہیں ہے. ولوبائی کہتا ہے ریاست کی برتر مرضی ہے. اور جان آسٹن کی سب سے بڑی تعریف ہے جو کہتا ہے کہ وہ ایسا شخص جو سب سے برتر ہے، یعنی کہ اس کی اطاعت لوگ سب فرد کرتے ہیں اور عوام کی بڑی اکثریت اس کی عادتاً بات مانتی ہے اور وہ اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ معاشرہ آزاد اور خود مختار ہو. ٹھیک ہے، اگلی جمہوریت آ جاتی ہے جی، ڈیموکریسی کے بارے میں بہت سے لوگ اس کے مخالف ہیں اور کچھ اس کے حق میں ہیں جی. ارسطو کہتے ہیں کہ جمہوریت حکومت کی گمراہ ترین شکل ہے. ٹھیک ہے، اور بیٹا نہیں، جمہوریت حکومت کی گمراہ ترین شکل ہے. سیلے کہتے ہیں یہ ایک ایسی حکومت ہے جس میں ہر شخص حصہ دار ہوتا ہے. گیٹل کہتے ہیں یہ ایسی حکومت ہے جس میں آبادی کا کثیر حصہ اقتدار اعلیٰ کے اختیارات استعمال کرتا ہے اور حصہ دار بننے کا حق رکھتا ہے. لارڈ برائس کہتے ہیں ایسی طرز حکومت جس میں اقتدار اعلیٰ مجموعی طور پر سارے معاشرے میں تقسیم ہو کے سپورٹ ہو. ٹھیک ہے، ابراہم لنکن کہتے ہیں عوام کی حکومت عوام کے لیے اور عوام کے ذریعے. ٹھیک ہے، یہ تو 5 تعریفیں ہیں. 5 تعریفیں جی جمہوریت کی: ارسطو، سیلے، گیٹل، برائس اور لنکن کی. ارسطو گمراہ ترین شکل کہتے ہیں، سیلے ہر شخص حصہ دار، گیٹل کثیر حصہ جو ہے اقتدار اعلیٰ سنبھالتا ہے اور برائس کہتے ہیں مجموعی طور پہ سارے معاشرے کے سپرد. ابراہم لنکن کی مشہور تعریف ہے حکومت عوام کی حکومت عوام کے لیے عوام کے ذریعے. اچھا، اب اگلا ہے جی نیم وفاق کنفیڈریشن. اس کی 2 تعریفیں، ایک اوپن ہائم نے، ایک بلنشلی نے دی ہے جی. اوپن ہائم کہتے ہیں نیم وفاق چند آزاد ریاستوں پر مشتمل ہوتا ہے جو اپنی داخلی اور خارجی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک معاہدے کی روح سے ایک اتحاد قائم کرتی ہے جن کی اپنی تنظیم ہوتی ہے جن کا تعلق شہریوں کے بجائے رکن ریاستوں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر بلنشلی ہے جی. بلنشلی کہتے ہیں نیم وفاق ایک حقیقی ریاست کی بجائے کئی آزاد ریاستوں کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ اب اوپن ہائم اور بلنشلی تھے. ٹھیک ہے، اگلا جی لا کے بارے میں جان آسٹن کہتا ہے قانون جو ہے وہ ایک برتر کا کمتر کو دیا ہوا حکم ہے. ٹھیک ہے، ٹی ایچ گرین کہتے ہیں قانون حقوق و فرائض کا ایسا نظام ہے جسے ریاست نافذ کرتی ہے. سالمنٹ کہتا ہے کہ اصولوں کا ایسا مجموعہ ہے جسے ریاست نافذ کرتی ہے اور ان کے مطابق مقدمات کے فیصلے کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اگلا وڈرو ولسن ہے. ٹھیک ہے، قانون تسلیم شدہ افکار اور عادات کا وہ مجموعہ ہے جو یکساں قواعد و ضوابط کی صورت میں باقاعدہ واضح طور پر تسلیم کر لیا گیا ہو اور جس کو حکومت کے اختیار اور طاقت کی پشت پناہی حاصل ہو. ٹھیک ہے، یہ وڈرو ولسن میں نے پہلے بھی کہا لا کے بارے میں اقتدار اعلیٰ کی بھی تعریف انہوں نے لا کے بارے میں کی ہے کہ بھئی جس میں ریاست جو ہے وہ قانون کی خاطر جو ہے منظم ہوتی ہے. یہ ٹھیک ہے، اسی طرح یہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ قانون تسلیم شدہ افکار اور عادات کا مجموعہ ہے جو یکساں قواعد و ضوابط کی صورت میں باقاعدہ واضح طور پر تسلیم کر لیے گئے ہوں اور جس کو حکومت کے اختیار اور طاقت کی پشت پناہی حاصل ہو. ٹھیک ہے، اس کو ایک یعنی کہ حکومت کا بھی ایک پورا اس کے اوپر اس کو پشت پناہی حاصل ہو. پھر ہالینڈ ہے. پروفیسر ہالینڈ کہتے ہیں جی قانون ظاہری افعال کا وہ عام قاعدہ ہے جسے سیاسی اقتدار اعلیٰ نے وضع کیا ہو. ٹھیک ہے، اچھا یہ 5 تعریفیں ہیں جی کس کس کی ہیں. پہلی تعریف تھی آسٹن کی، برتر کا کمتر پر حکم ہے. ٹی ایچ گرین کی ہے جی حقوق و فرائض کا نظام ہے. ٹھیک ہے، سالمنٹ کہتا ہے کہ ریاست اصولوں کا مجموعہ جو ریاست نافذ کرتی ہے اور مقدمات بھی چل سکتے ہیں اس پر. وڈرو ولسن جو ہے اس کی ریٹیل تعریف ہے. ٹھیک ہے، افراد و افکار کا مجموعہ ہے اور واضح قواعد و ضوابط ہیں اور اس کو پشت پناہی بھی حاصل ہوتی ہے. اور پھر ہالینڈ جو ہے وہ قانون جو ہے وہ ظاہری افعال کا عام قاعدہ ہے جسے سیاسی مقتدر اعلیٰ نے وضع کیا. پھر آزادی ہے. آزادی سے کی تعریف جو ہے وہ اسپنسر نے دی. اسپنسر کہتے ہیں ہر فرد کو اپنی منشا کے مطابق
عمل کرنے کی اجازت ہے بشرطے کہ اس سے کسی دوسرے کی آزادی کو نقصان نہ پہنچے. ٹھیک ہے. اسپینسر کا ویسے بھی انڈیویجولسٹ ہے. ٹھیک ہے. اسپینسر اور جیمز مل یہ دونوں یہ ویسے بھی انڈیویجولسٹ. تو ان کے انڈیویجولسٹ میں ویسے بھی یہ ہے کہ ایسی آزادی ہونی چاہیے جس سے کسی دوسرے کی آزادی کو جو ہے نا نقصان نہ پہنچے. تو یہ جو ہے نا ان کے تھاٹس ہیں. پھر لاسٹ کی تو ویسے بھی اس کی تھیوری آف رائٹس مشہور ہے. آزادی ایسی فضائے جو حقوق کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تھیوری آف رائٹس ہے اور اس کا بھی تعلق پھر رائٹ سے آزادی کی فضائے جو حقوق کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. پھر گیٹل ہے. ٹھیک ہے. گیٹل آزادی سے کہتا ہے کہ ریاست کی آزادی سے مراد ریاست کی طرف سے فراہم کردہ حقوق اور مراعات سے پیدا شدہ وہ ماحول ہے جس میں افراد کو اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع ملتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں گیٹل جو ہے وہ لوگوں کو اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کی بات کرتا ہے اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا حقوق کے بارے میں ڈیفینیشن ہے جی. ہاب ہاؤس کہتے ہیں کہ حقوق وہ توقعات ہے جو ہم دوسروں سے اور دوسرے ہم سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹی ایچ گرین کہتے ہیں افراد کی زندگی اور شخصیت کی تکمیل حقوق سے ہوتی ہے. یعنی کہ افراد کی زندگی اور شخصیت کی تکمیل ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس کے حقوق اس کو نہ ملیں. اور ارسطو ہے جی. حقوق جو ہے وہ ریاست کی بنیاد ہوتے ہیں اور انصاف کا دار و مدار بھی حقوق پر ہی ہوتا ہے. اقوام متحدہ کا ادارہ جو ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہے وہ حقوق کا تحفظ کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تھی حقوق کی 3 تعریفیں. ٹھیک ہے. کس نے دی تھی؟ ہاب ہاؤس نے, ٹی ایچ گرین اور ارسطو نے. اگلا رائے عامہ, پبلک اوپینین. ٹھیک ہے. پبلک اوپینین کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کی رائے لینا. تو اس کے بارے میں لاول LOWELL لاول کہتے ہیں کہ رائے عامہ کے لیے نامکمل اتفاق رائے کا حامل ہونا ممکن ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بھئی تمام لوگ جو ہیں وہ ایک ہی بات پر اتفاق کریں, اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اکثریت کی رائے ہے. ٹھیک ہے. یہ اکثریت کی رائے عامہ صرف اسی رائے کو کہہ سکتے ہیں کہ جس کو ریاست کی افراد کی بڑی تعداد کی حمایت ہو. اس میں یاد رکھنا ہے کہ بڑی تعداد جو ہے وہ اس کی حمایت حاصل ہوتی ہے, اور وہ رائے جو ہے وہ قومی مفاد سے مطابقت رکھتی ہے. بعض اوقات اقلیت کی رائے عامہ کا دھوپ دھاڑ لیتی ہے بشرطے کہ اس میں مفاد عامہ کار فرما ہو. پھر اگلی تعریف ہے جی لارڈ برائس کی. لارڈ برائس کہتے ہیں رائے عامہ عوام کے ان خیالات اور تصورات کا مجموعہ ہے جو قومی مسائل سے متعلق ہوں اور جن کا تعلق مفاد عامہ سے ہو. ٹھیک ہے. راگرز کہتے ہیں جب کسی قوم میں تمام افراد کی بجائے چند سمجھدار اور غور و فکر کرنے والے لوگ عوامی فلاح و بہبود کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں تو اس کو جو ہے وہ رائے عامہ کہتے ہیں, اور اس کے اندر رائے عامہ کی خاصیت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. رائے عامہ کی 3 خصوصیات تھیں, 3 تعریفیں تھیں, لاول, لارڈ برائس اور روگرز کی. ٹھیک ہے. لاول جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مکمل اتفاق تو کسی بات پہ ہو نہیں سکتا, تو بڑی تعداد جو ہے وہ جو بات کرتی ہے اس کو رائے عامہ ہم کہہ سکتے ہیں. اور برائس کہتے ہیں کہ عوام کے خیالات اور تصورات کے کا مجموعہ ہے جو قومی مسائل سے متعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور راگرز جو ہے وہ سمجھدار اور غور فکر کرنے والے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ جب کوئی اپنی بات کی رائے دیتے ہیں تو وہ جو ہے اس کے اندر رائے عامہ کی خصوصیت پیدا ہوتی ہے. پھر اگلا جی سیاسی جماعتیں. ٹھیک ہے. اچھا سیاسی جماعتیں کون سی ہوتی ہیں جی؟ لارڈ برائس کہتے ہیں سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں جی افراد کا ایسا منظم گروہ ہے یا اجتماع ہے جو رضاکارانہ طور پر متحد ہوتے ہیں اور سیاسی مقاصد کے اصول کے لیے سرگرم ہوتے ہیں. گیٹل کہتا ہے کہ سیاسی جماعت شہریوں کے ایک ایسے گروپ کا نام ہے جو کم و بیش منظم ہوتے ہیں, اپنی رائے دہندگی کی قوت سے حکومت پر اختیار حاصل کرنا اور اپنے اصولوں کو رائج کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میکائیور کہتا ہے افراد کا ایسا اجتماع جو مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے آئینی ذرائع سے حکومت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں یا کوشاں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سولٹاؤ کہتے ہیں سیاسی جماعت جو ہے وہ سیاسی طور پر متحد شہریوں کا گروہ ہے جو جمہوری طریقے سے حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے سرگرم ہو. اور ڈسرائیلی کہتے ہیں برٹش ہیں, ڈسرائیلی برٹش پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعت منظم رائے عامہ کا نام ہے. سیاسی جماعت جو منظم رائے عامہ بھی رائے عامہ پیچھے پبلک اوپینین کے یعنی کہ ایک منظم رائے عامہ کا نام جو ہے وہ سیاسی جماعت ہوتا ہے. تو یہ 5 ڈیفینیشن ہے لارڈ برائس کی, گیٹل کی, میکائیور کی, سولٹاؤ کی اور ڈسرائیلی کی.
ٹھیک ہے. برائس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ رضاکارانہ طور پر متحد ہوتے ہیں اور سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور گیڈل کہتا ہے کہ جی شہریوں کا گروہ ہے جو اپنی رائے دہندگی کی قوت سے حکومت پر اختیار حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے اصولوں کو رائج کرنا چاہتے ہیں. مکائیور کہتے ہیں مشترکہ مقاصد کے لیے جو ہے وہ اصول کے لیے جو ہے وہ آئینی ذرائع سے حکومت حاصل کرنے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں ان افراد کے گروہ کو کہتے ہیں. سلٹاؤ کہتے ہیں سیاسی طور پر متحد لوگ ہیں جو جمہوری طریقے سے حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اور اسرائیلی کہتے ہیں کہ سیاسی جماعت منظم رائے عامہ کا نام ہے. اگلا جی آ جاتا ہے کانسٹیٹیوشن کی تعریف. تو کانسٹیٹیوشن کے بارے میں دستور کے بارے میں ارسطو کہتے ہیں دستور ایسا ضابطہ حیات ہے جو ریاست نے اپنے لیے خود منتخب کیا ہو. ٹھیک ہے. آسٹن کہتے ہیں ریاست میں بااختیار حکومت کی ساخت اور اختیارات کا تعین دستور کرتا ہے. ٹھیک ہے. فنر کہتے ہیں جن بنیادی سیاسی اداروں کا نظام جو ہے وہ دستور کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا لارڈ برائس کہتے ہیں ریاستی نظام جو ہے اس کو جاری رکھنے والے قوانین اور رسومات کا مجموعہ دستور کہلاتا ہے. گلکرائسٹ کہتے ہیں دستور تحریری یا غیر تحریری اصولوں کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو حکومت کی تنظیم مختلف شعبوں میں اختیارات کی تقسیم اور ان تمام اصولوں کا تعین کرتا ہے جن کے مطابق یہ اختیارات استعمال کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ 5 تعریفیں تھیں. ٹھیک ہے. ارسطو، آسٹن، فنر، لارڈ برائس اور گلکرائسٹ کی. ارسطو کہتے ہیں کہ باضابطہ جو ہے وہ ایک ضابطہ ہے جو حکومت خود اپنے لیے منتخب کرتی ہے. اور آسٹن کہتے ہیں بااختیار حکومت کی ساخت اور اختیارات کا تعین ہوتا ہے. فنر کہتے ہیں سیاسی اداروں کی نظام کا دستور کے بنیادی سیاسی اداروں کا نظام دستور ہے. اور برائس کہتے ہیں ریاستی نظام کو جاری رکھنے والے قوانین اور رسومات کا مجموعہ دستور ہے. اور گلکرائسٹ جو ہے اس میں تھوڑا سا اختیارات کی تقسیم کے بارے میں کہتے ہیں کہ دستور تحریری بھی ہو سکتا ہے غیر تحریری بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ حکومت کی تنظیم کو مختلف شعبوں کے اختیارات میں تقسیم یعنی کہ ان کی تقسیم اور اصولوں کا بارے میں بتاتا ہے کہ بھی کیا ہے کیا نہیں ہے. تو ان کو جو ہے ان اختیارات کو استعمال کرنے کا طریقہ بتاتا ہے. یہ آئین ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ جو ہے نا اس کی ڈیفینیشن کا ختم ہوتا ہے. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری مدد فرمائے ہمارے کاموں میں. اللہ آمین.